اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہوم ورک دیا تھا میں نے کہ غور و فکر کرنا ہے کہ سورہ انبیاء سے آپ کو کیا سبق ملا, آپ نے کیا سیکھا. شیئر کریں گے؟ جی منزہ. جو اسٹارٹ اس کا کہ وہ قیامت کے ذکر کے ساتھ, تو بازی ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا قانون جو ہے اس کی فطرت کو بھی چینج کروں گا. آگ میں ضرور ابراہیم کو نہیں جلایا, مچھلی میں نہیں کھائی, ویسے تو ہم اگر اپنے ایمان میں پختہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر صورت آئے گی, اور پھر قیامت کے جتنے بھی مراحل ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کریں گے, اور پھر ہماری ریسٹریشن جگہ ہوگی انڈیا کے ساتھ. انشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہم نے بہت سارے میریکلز پڑھے اس میں انبیاء سے ریلیٹڈ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کی فطرت کو چینج کیا, اور یہ اسپیشلٹی انبیاء کو دی گئی. اس سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی سارے مشکل مراحل یوں ہی آسان کرے گا, اور پھر جو آخرت جیسی مشکل چیز ہے جس کا ذکر انشاءاللہ آپ اگلی صورت میں بھی پڑھیں گے, سورۃ الحج میں بھی, وہ بھی اللہ آسان کرے گا, اور فائنلی پھر اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی اور کوئی کچھ کہے گا؟ جی بشرا. باجی جب میں اس صورت پر گو تھرو ہو رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جو فرسٹ آیت ہے یہ اس پوری صورت ہے, اور اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا اور وہ یہ صورت بھی پڑھ لیتا ہے اچھے سے, تو شاید توحید پر آنے کے لیے پھر کوئی نہیں روک سکتا انسان کو. ایک طرف انسان جب اپنے حساب کو دیکھتا ہے, اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بہت ساری آیات میں مشرکین سے کہا کہ وہ جو قومیں آئی تھی بعد میں, اور پھر وہ جہاں پر عذاب آتا تھا وہاں سے بھاگ جاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں ہی رہیں, حساب تو دینا ہی, مطلب فیس انسان کو کرنا ہی ہے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مطلب ہر چیز جو ہے وہ حساب کی طرف ہی مجھے ریلیٹ ایسا لگ رہا تھا کہ فیل ہو رہی ہے کہ حساب دینا ہے, اور پھر حساب دینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں قرآن پاک ہم نے دیا ہے, اس پر آپ کو فالو کرنا ہے. پھر انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واقعات اور جو ہے وہ معجزات بتائے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ زندگیاں سنوار سکتی ہے, یہ زندگی بدل سکتی ہے انسان کی, اور جینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے. بالکل, بہت اچھی بات بشرا نے کہی کہ یہ جو پہلی آیت ہے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ پوری سورہ کی تھیم ہے, اور اسی تھیم کے گرد ہی یہ پوری سورہ گھوم رہی ہے, اور ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم سب نے جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اس سے واقعی زندگی بدلتی ہے, واقعی خاطر خواہ تبدیلی عمل میں آتی ہے. جب مجھے یہ ڈر ہوگا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, تو لازماً میں نے اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی فلفل کرنا ہے, اپنے سارے وعدوں کو بھی نبھانا ہے, اسی طرح اپنی عبادات کو بھی فلفل کرنا ہے. obviously میں نے ہر چیز میں پہلے سوچنا ہے کہ اس چیز کا میں کیا جواب دوں گی اللہ تعالیٰ کو. اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو صحیح سے نہیں کرتے, سستی کی بنا پر یا اپنی کاہلی کی بنا پر یا کوتاہی کی بنا پر, جواب تو اللہ کو دینا ہے نا. تو اس بات کا احساس جس وقت ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے, ہمارے ذہن اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو عمل میں خاطر خواہ تبدیلی آتی ہے. اور انبیاء آئے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے نا, جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا تھا الست بربکم, اور ہم نے کہا تھا بلا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں, تو وہ وعدہ ریفریش کرنے کے لیے انبیاء آئے. اور وہ وعدہ صرف اور صرف دنیا میں رہ کر عبادات کرنے کے اعتبار سے نہیں تھا, اس میں آخرت سے جڑی بھی کمٹمنٹ ہے. جی بیٹا. ایک ٹائم آئے گا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ چیزوں کی فطرت بدل دے گا, کہ درخت بول رہا ہے کہ میرے پیچھے یہودی ہے, پتھر بول رہا ہے میرے پیچھے یہودی ہے. تو مطلب اتنا تقویٰ اور اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے وہ فطرت بدل جائے.
بالکل. یعنی جو میریکلز کی بات ہوئی اس پر ہی ان کا کہنا یہ ہے کہ علامات قیامت میں یہ پڑھ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے مسلمانوں کے لیے بھی اپنی بہت ساری چیزوں کی فطرتیں بدلے گا. جیسے کہ دجال کا جب خاتمہ کریں گے حضرت عیسیٰ اور یہودیوں سے باقاعدہ بہت بڑی جنگ ہوگی, تو ہر درخت مسلمانوں کو یہودیوں کی خبر دے رہا ہوگا کہ آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو مارو. ہر پتھر بات کر رہا ہوگا. تو اس وقت وہ عام مسلمان ہوں گے, لیکن ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی سپورٹیو کر دیں گے اپنی مخلوق کو, ان کی فطرت کو چینج کر دیں گے. حالانکہ نہ درخت بولتے ہوئے ہم نے کبھی دیکھا ہے اور نہ پتھر بولتے ہوئے کبھی ہم نے دیکھا ہے. یہ تو انبیاء کے ساتھ میریکلز ہوتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ میریکل ہوتا تھا کہ آپ کو سلام کرتا تھا مکہ میں ایک پتھر جو تھا, اور اسی طرح سے درخت روتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا ممبر بن گیا تھا جس درخت پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. تو ایمان اور ایسا تقوی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد پر پھر کھڑا ہو. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی جو شان ہے وہ بڑی ہی نرالی ہے, بہت اسپیشل آنرز دیتا ہے اپنے مومن بندوں کو. اور پھر آپ دیکھیے کہ دجال سے جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے مسلمان, کتنے اسپیشل ہوں گے, ان کا کیسا ایمان ہوگا جو جہاد میں شامل ہوں گے. جی اور کوئی کچھ کہے گا؟ جی بیٹا. ہر انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر الگ ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر الگ ہیں. تو بہت مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتے, بالکل پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز میں بھی لوگ ایک دوسرے کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے جیسے کہ بعض اوقات ہوتا ہے فیملی میں, جیسے میں اپنی مثال ہوں اور اپنے بھائی کی, تو ہم دونوں ایسے ہیں جیسے ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں ایک مشرق اور مغرب ہے. مطلب ہم دونوں کے اندر الگ الگ خوبیاں اور الگ الگ کام. یہی بات ہے کہ انسان کو پھر دونوں کو مطلب ہر کسی کو اس کا مقام دینا چاہیے, مطلب عزت دینی چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تنقید نہیں. بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو الگ خوبیاں دیں اور سلیمان علیہ السلام کو الگ الگ خوبیاں دیں. جیسے کہ گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف خوبیوں کے لوگ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو اپنی خوبیوں کا علم ہی نہیں ہوتا, وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں, علم نہیں ہوتا, اسی لیے یوٹیلائزیشن بھی نہیں ہوتا, یعنی اس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا, اس کا کوئی فروٹ حاصل نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کو دوسرے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میں تو یہ بھی خوبی ہے, تو وہ حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا ہم میں یہ بھی خوبی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور بہت کچھ حاصل بھی کرتے ہیں, اور ہمیشہ تھینکفل رہتے ہیں اس شخص کے کہ جس نے بتایا کہ بھئی آپ میں یہ خوبی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اتنے سمجھدار ہوتے ہیں, اتنے رشد والے ہوتے ہیں, جن کو اپنی خوبیاں خود ہی ہائی لائٹڈ ہوتی ہیں اور وہ اس کو پھر یوٹیلائز بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں, ایون دنیاوی کام کاج میں بھی, جس کا بڑا بینیفٹ وہ اٹھاتے ہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں نا. ہاں اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ یہ والے معاملات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی خوبی پہچان نہیں رہا تو کوئی دوسرا بتا رہا ہے, اور کوئی خود اپنی خوبی کو جج تو کر لیتا ہے لیکن سم ٹائمز اس کو موقع نہیں ملتا اپنی خوبیوں کو استعمال کرنے کا. یا پھر ہم اس میں پازیٹیو بات بھی لے سکتے ہیں کہ خوبیوں کو اچھے سے استعمال کر لیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھروں میں مختلف خوبیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا موازنہ کیا جاتا ہے, کمپیریزن کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی بڑی مایوسی آتی ہے. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہر انسان مختلف ہے, ہر اولاد مختلف ہے, کسی اولاد میں کیا خوبی ہے, کسی اولاد میں کیا خوبی ہے. بعض دفعہ مائیں ہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو بڑا بھائی تو یہ بھی کر سکتا ہے, تم میں یہ خوبی نہیں ہے. تو اس طریقے سے تو ہم اپنی ہی اولادوں کو ڈی مورلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اور کیا سیکھا؟ جی مہک. فرسٹریشن ہوتی ہے. بالکل.
صحیح بات ہے، بالکل. بالکل صحیح. بالکل یہ کیسے ہو گیا. بالکل یہ صورت جو ہے وہ آپ کو ماشاءاللہ مہک کی آواز بھی آ رہی تھی کہ مایوسی سے بچاتی ہے، اور بہت ساری ایگزامپلز انہوں نے دی. انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایگزامپل دی، انہوں نے ذوالکفل کی ایگزامپل دی، اور اس کے علاوہ انہوں نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی ایگزامپل دی کہ یہ بہت موٹیویٹڈ لوگ تھے، سیلف موٹیویٹڈ لوگ تھے. انہوں نے اپنی ویکنیسز کو اپنی طاقت بنایا، اپنی محرومیوں کو اپنی طاقت بنایا، اور یہی میسج سورہ انبیاء میں ملتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک ہم یہ رونے دھونے اپنی زندگیوں سے نہیں نکالیں گے نا، ہم کسی بھی کام کے نہیں رہیں گے. بہت اچھی بات جو ذوالکفل سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان کی وائف کی ڈیتھ پر انہوں نے بہت زیادہ تبلیغ کی، کیونکہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے نا گھر پہ، تو انہوں نے اس موقع کو بھی یوٹیلائز کیا. حالانکہ وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے اب ہمارے اندر کوئی طاقت ہی نہیں رہی، اب ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے. یعنی ڈپریشن کی ایک یہ شکل بھی ہے نا، مایوسی کی ایک یہ شکل بھی ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور آپ اپنی تمام صلاحیتوں کو زنگ لگا دیں، اور آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ والا ڈیزاسٹر میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے، یہ حادثہ یا یہ تکلیف میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی، اب مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن انبیاء ایسے نہیں تھے. سب سے زیادہ آزمائے بھی انبیاء ہی گئے ہیں. ان کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، ان کو بہت ٹرائلز میں مبتلا کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ایمان کا لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان جیسے، پھر اس کے بعد ان جیسے، یعنی پھر نیکوکار لوگوں کی آزمائشیں ہوتی رہتی. جی باجی، اگر ہم ان انبیاء علیہ السلام کی صفات کو عملی نمونہ بنائیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ علیہ ثمرات عطا کریں گے جو ان کو عطا کیا تھا. اس کو میں نے اپنی زندگی میں اس طرح سے دیکھا کہ چند ماہ پہلے ڈاکٹرز نے جو مجھے ایک بیماری کی تشخیص کی تھی، تو ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ابھی بھی میں نے لیکچر نہیں لیا اور مجھے اس ٹائم پتہ بھی نہیں تھا. تو جتنا میں نے واقعہ سنا تھا تو اس کے یقین کے ساتھ میں نے اس کی یہ دعا مانگی اپنے لیے، تو الحمدللہ میری وہ بیماری جو ہے وہ ریموو ہوئی. الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ منتھس پہلے ان کو ایک ڈیزیز کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو بیماری ہے، اور انہوں نے پورے ایمان کے ساتھ یہ والی دعا پڑھی جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی، تو ان کی وہ بیماری ختم ہو گئی ماشاءاللہ. میری ایک بہت کلوز ریلیٹو ہیں جن کو کینسر ہو گیا تھا، اور وہ ڈیلی جو میڈیسن کینسر کی لے رہی تھیں وہ اس دعا کو پڑھ کر لے رہی تھیں، تو ماشاءاللہ ان کا کینسر 0 پر آ گیا ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، طاقت تو اسی کی ہی ہے، اور وہ ہمیں یہ دعائیں سکھاتے ہیں کہ ان دعاؤں کے ساتھ آپ مانگیں. بعض دفعہ بیماری جسمانی نہیں ہوتی، بعض دفعہ بیماری ذہنی ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے. آپ کو کسی نے کچھ ہرٹ کر دیا، اب آپ اس کے لیے بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تکلیف تو تکلیف ہے نا، وہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے، چاہے وہ بظاہر نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی، تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اللہ تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. یہ جو بات بیٹا آپ نے کی نا کہ میں نے ایمان کے ساتھ دعا کی تو مجھے یہ بینیفٹ ہوا، میں بارہا اپنے لیکچرز میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جب بھی دعا کریں اس ایمان کے ساتھ دعا کریں کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہمارا رب جس کے سامنے ہم نے اپنا مسئلہ رکھا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب ہم پورے ایمان کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتے ہیں، آپ کی دعا ایسے قبول ہوگی جیسے آپ نے اسکرپٹ لکھا وہ ایز اٹ از پورا ہوا. سبحان اللہ. کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں. بس یہ ہے کہ دعائیں بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ انبیاء کی جو صفت بتائی گئی ایک جو بہت امپورٹنٹ صفت کہ وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے امید اور خوف کے ساتھ. اتنی زیادہ دعائیں کیا کریں، اتنی زیادہ دعائیں کیا کریں کہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ ہر وقت بس دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں، یا تو اپنے لیے یا دوسروں کے لیے. اور جب ہم نے
کچھ ایسے لوگوں کا بھی تجربہ کیا ہو کہ جو بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں یا دعائیں دیتے ہیں, آپ ان کی زندگی میں سکون دیکھا کریں, کیونکہ وہ ایک ایسے ہتھیار سے لیس ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں. جب کوئی ٹینشن آئے دعا, جب کوئی ٹینشن آئے دعا. یہ اتنا بہترین لگتا ہے الحمدللہ. آپ کو ایسے لگتا ہے آپ نے رب کائنات کو اپنا پرابلم دے دیا ہے, جس کے پاس ہر چیز کا سولوشن موجود ہے. آج نہیں تو کل میرا رب میرے اس مسئلے کو حل ضرور کرے گا. ٹھیک ہے نا. پھر اس میں تھوڑا ٹائم نکلتا ہے نا, تو وہ بھی ایک چیکنگ ہوتی ہے. آپ کی جو دعائیں قبول ہونے میں ٹائم لے رہی ہوتی نا, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کرنے میں کتنا پکا ہے, یا ایویں باتیں ہیں یا ڈائلاگز ہیں. اللہ کو ڈائلاگز ویسے بھی راضی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو جو دل کی نیت ہے نا وہ راضی کرتی ہے. جی رمیسا. جی بالکل. انسان کو جگایا جا رہا ہے اور اس میں انسان کی حقیقت بتائی گئی ہے. اور پھر آگے 10 پر ہم آتے ہیں تو آیت نمبر 10 ہمیں بتاتی ہے کہ اس قرآن کا جو ٹاپک ہے مین وہ ہم انسان ہے. بالکل. ہمیں اس سے بالکل بھی اعراض کرنا ہی نہیں چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو موسٹلی جو چل رہا ہے ہر طرف کہ لوگ اپنے آپ سے باتیں اپنی پیدائش سے مطلب کوئی کسی چیز میں غور و فکر نہیں کرتا. تو اور انبیاء علیہ السلام کی جتنے زندگی کے قصے بتائے گئے ہیں اس سے بھی ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں غور و فکر زیادہ کرنا چاہیے. صحیح. اسی سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور زندگی میں ساتھ ساتھ آزمائش ہے, اس ڈیفیکلٹی پر صبر شکر کرنا ہے اور یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے. جیسے آپ نے کل باجی ڈیورنگ تفسیر پوچھا تھا کہ کوئی ہے جس کی دعا فوراً, تو مجھے لگتا ہے باجی وہ میں ہوں بہت لیتی. ماشاء اللہ الحمد للہ. مجھے لگتا ہے کہ میں نے پچھلی زندگی میں مانگی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ابھی. ہاں آپ کی فائل جا چکی ہے. ہاں اللہ کے پاس جا چکی ہے. بالکل بہت اچھی بات. بارک اللہ. کہہ رہی ہیں کہ کل آپ نے کلاس میں پوچھا تھا کہ کوئی ہے ایسا جس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ لکی انسان میں ہوں. ویسے بھی یہ چیز جو ہے وہ آپ میں سے ہر بندے کو فیل ہوتی ہوگی کہ جب جب آپ نے رچ کے اللہ کو پکارا ہے نا, دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارا ہے اور اللہ آپ کی فوراً سن لیتا ہے. یہ میرے خیال میں ہر کسی نے ایکسپیرینس کیا ہوگا اور ہر کسی کو ایسا لگتا ہوگا کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں اس معاملے میں الحمدللہ. اہل القرآن تو ویسے بھی بڑے آنرز کے ساتھ ہوتے ہیں. جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ قرآن کا ترجمہ یاد کر رہے ہوتے ہیں, تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تجوید پڑھ رہے ہوتے ہیں, بیچ بیچ میں نا چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے چنکس ضرور رکھا کریں, پارے میں بھی لکھا کریں. اس سے اور لکھتے بھی ہوں گے. اس سے ہوتا یہ کہ آپ کو جب کبھی بھی یہ پارا اٹھانے کا موقع ملے گا نا زندگی کے کسی اور ٹائم میں بھی, تو آپ کو اپنی وہ تمام میموریز جو ہے وہ ریکال ہو جائیں گی کہ ہاں اس ٹائم پہ میں یہ فیل کر رہی تھی اور میں نے یہ لکھا ہے. تو یہ چیز واقعی سورہ انبیاء سے ہمیں پتہ چلتی ہے. اور بہت اچھی بات آپ نے رمیسا بیٹا کہی کہ یہ ٹاپک قرآن کا, ہم انسان ہیں, ہم اس سے غافل کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تو بالکل غافل ہیں. لوگوں کو تو نہ قرآن پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے, اور اگر کوئی تھوڑا بہت تلاوت کے ساتھ معاملہ کر بھی لیتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے اس نے تیر مار لیا ہے بہت بڑا, بس ختم ہو گیا, اس کا قرآن سے ریلیٹڈ کام ختم ہو گیا. ہو ہی نہیں سکتا. آپ جو ایک بار پڑھ رہے ہیں, جب دوبارہ پڑھیں گے دوسرا کچھ فیل کریں گے, تیسری بار پڑھیں گے دوسرا کچھ فیل کریں گے, انہی آیتوں سے گزرتے ہوئے کچھ اور فیل کریں گے. یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دے دی ہے قرآن پاک کی شکل میں کہ اس جیسی نعمت کوئی اور ہے ہی نہیں. بشرا بیٹا آپ کچھ کریں. جی کل آپ نے کلاس میں مردے کی سیٹنگ کے حوالے سے کچھ بتایا. جی جب قبر میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کا چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں, قبلے کی طرف. اس سے میں نے کچھ باتیں سیکھی تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. آج تک باجی یہی سنا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی باڈی اکڑ جاتی ہے جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اور فرسٹ ٹائم یہ بات سنی کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں ڈالنے کے بعد قبلے کی طرف جو ہے وہ فیس کیا جاتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ انسان جتنا بھی اکڑ لے اپنی لائف میں کچھ بھی کر لے اللہ کو فیس ضرور کرنا ہے. بالکل. دوسری بات یہ جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ مردہ انسان کو زندہ کی ضرورت ہوتی ہے. انسان خود مر گیا ہے لیکن زندہ انسان پھر اس کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کی طرف موڑ ہے کہ تمہیں اللہ کو فیس کرنا ہے. تو اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہمیں مردہ دلوں کی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے, اللہ کی طرف جوڑنا ہے. اور اگر ہم خود علم رکھنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں ویک ہو رہے ہیں یا فوکس سے کبھی کبھار ہٹ جاتے ہیں تو ہمیں بھی زندہ دلوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں کنیکٹڈ رہنا ہے ایسے لوگوں سے جو ہمیں ہمارا چہرہ موڑتے ہیں اللہ کی طرف. بالکل بالکل بہت اچھی بات. وہ جو کل بات ہوئی تھی نا کہ وہ مردہ سیٹ ہوتا ہے قبر میں تو اس کا فیس جو ہے وہ
قبلے کی طرف کیا جاتا ہے اور یہ فائنل سیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد قبر کو بند کر دیا جاتا ہے. بشرا کہہ رہی ہیں کہ اس سے انہوں نے 2-3 باتیں سیکھیں کہ اللہ کی طرف ہمیں فوکس تو ہونا ہی ہے, یعنی کچھ بھی ہو جائے ہمیں ساری زندگی بے شک انسان اکڑتا رہے لیکن ایٹ دی اینڈ اس نے قبر میں تو قبلے کی طرف ہی منہ کرنا ہے, یعنی مرکز کی طرف اس کو فوکس کروایا جاتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ زندہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے مردے کو کہ وہ اس کا چہرہ موڑیں, کیونکہ وہ خود تو اپنا چہرہ موڑ نہیں سکتا. اسی لیے جو بھی مردہ دل کے لوگ ہیں جن کو ابھی تک قرآن کی حیات نہیں ملی, زندگی نہیں ملی, ہمیں ایز زندہ لوگوں کے طور پر ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان تک یہ میسج پہنچانا چاہیے. اور پھر یہ کہ بعض دفعہ ہم بھی خود مردہ دلوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, یعنی بہت کچھ جانتے ہونے کے باوجود بھی فیلنگز نہیں پا رہے ہوتے, تو ہمیں بھی زندہ دل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب کی جو زندگی ہے جب ہم زندہ ہیں اور جب ہم مر بھی جائیں گے, ہمیں مرکز کی طرف توجہ تو کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے دوسرا پارہ پڑھا تھا تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ فار دا ٹائم بینگ چینج کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی کہ بس ایز سون ایز پاسبل پھر سے قبلہ جو ہے وہ ہمارا خانہ کعبہ ہو جائے. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ جو ہے وہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ اب کے وہی آئی, اب تو وہی آئی. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹینشنز تھیں وہ یہی تھی کہ اب وہی آتی ہے اور اب وہی آتی ہے. وہ انتظار کر رہے تھے کہ خانہ کعبہ کو ایز قبلہ دے دیا جائے. تو مرکز کی اہمیت جس کو پتا ہوتی ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا فوکس اسی پر ہی رکھے, اور اگر اس کا فوکس ادھر ادھر ہٹ بھی جاتا ہے نا تو بھی اس کو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ فوراً سے ادھر ادھر سے اپنے آپ کو فارغ کر کے دوبارہ فوکس مرکز پر ہوتا ہے. جی بیٹا. جب میں نے پہلی بار قرآن پڑھا جی تو میں اتنی انٹرسٹ لے کے نہیں دیکھتی تھی. جب میں پہلے پڑھتی تھی مجھے کچھ سمجھ آتا تھا کہ قرآن کیا بولے, وہی پرانی باتیں ہی آتی. جی مجھے پہلے سوالوں کے جواب بھی نہیں ملتے, حالانکہ بہت سارے سوال میرے دماغ میں کبھی مجھے سمجھ ہی نہیں قرآن. جی میں نے کہا چلو میں دوسری بار ٹرائی کرتی ہوں. ایک بار غفلت میں پڑھا, دوسری بار ٹرائی. اب پڑھتی ہوں تو مجھے جو دماغ میں سوچ بھی تھی اس کا جواب تو مجھے مل جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے دے دیتے اور اس طرح مجھے اس لیے موٹیویٹ ہوئی کہ میں اس کو چھوڑوں. اگر میں چھوڑ دیتی اس وقت جی میرے عمل میں جو ابھی بہتری ہے اس وقت نہیں تھی, میں بہت زیادہ ویک تھی عمل میں, لیکن اب مجھے لگتا ہے میرے اندر بہت زیادہ, میں نے اس وقت چھوڑ دیا تو میں کہیں اور ہوتی. آج میں کہیں اور صحیح. مجھے بہت زیادہ شکر ملا کہ میں نے پھر اس کو پڑھنا چاہا. الحمدللہ. اب مجھے اپنی لکھائی اب جب میں اپنا پرانا لکھاوا دیکھتی ہوں میں نے یہ بات تو لکھی نہیں تھی, اس میں آپ کی یہ بات کی تھی. مجھے بہت لگتا ہے کہ مس کر دیا جو نہیں تھا, بہت امپورٹنٹ. اب لکھتی ہوں کہ جب لکھنا ہے سمجھنا ہے. ویسے ایسا بہت سارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, اسپیشلی ینگ جنریشن میں ایسا بہت ہوتا ہے. جو فاسٹ ٹریک کورس کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ آیا کچھ سمجھ نہیں آیا, اور میجورٹی حصہ قرآن پاک کا سمجھ نہیں آتا ہے, کیونکہ اتنے فاسٹ ٹریک پر جب ہم قرآن پاک کو لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایبزارب ہوتی ہی نہیں ہیں. ایک انسان کی لمٹ ہے, اس سے زیادہ انسان لے نہیں سکتا ہے. جیسے کہ بڑا اچھا ایک ابن عباس کے بارے میں آتا ہے, لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے آپ ڈیلی کلاس کیوں نہیں رکھتے. مفسر قرآن تھے, بہت بہترین تفسیر کیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو اسے قرآن کا فہم عطا کر. تو بہت اچھے مفسر تھے. تو وہ جب قرآن پڑھایا کرتے تھے تو لوگ ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے آپ ڈیلی کلاس کیوں نہیں رکھتے, ہمیں ڈیلی پڑھنا ہے. تو حضرت ابن عباس جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اکتا جاؤ, میں چاہتا ہوں تم قرآن کو اتنا لو جتنا تم ایبزارب کر سکتے ہو, اور پھر اس کے بعد تم اس پر غور و فکر بھی کرو, کیونکہ جب آپ کو ٹائم ملے گا آپ اسموتھلی اس ٹریک پر چلیں گے. اب جب اسموتھلی ٹریک پر جاتے ہیں تو کچھ سال لگتے ہیں, تو اس میں کہیں حد تک آپ کا اگر ہم کہیں تو قصور ہے اور قصور نہیں بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ آپ کی نیت اچھی تھی نا, اسی لیے اللہ نے آپ کو دوبارہ موقع دیا. یہ چیز آپ کبھی بھی اپنے لیے بھی نوٹ کیجیے گا کہ جب کبھی آپ اچھی نیت کے ساتھ کلاس میں بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں, پھر بھی کچھ چیزیں آپ سے مس ہو جاتی ہیں. آپ کی نیت نہیں تھی مس کرنے کی, لیکن آپ سے مس ہو جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے, کیونکہ انسان کے ساتھ نسیان بھی جڑا ہے اور انسان کبھی اس کا فوکس ادھر ادھر ہو جاتا ہے, کبھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے, کبھی کسی مسئلے کی وجہ سے. لیکن آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے نا, آپ دوبارہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. کبھی زندگی میں دوبارہ پڑھنے کا اللہ آپ کو موقع دے گا, یعنی کوئی نہ کوئی ایسے سرکمسٹانسز بنیں گے کہ جس میں آپ کے لیے وہ جو مسنگ چیز ہے نا وہ دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ قرآن کے ساتھ لائل ہیں. تو یہ جو آپ کی ایمانداری ہے نا یہ آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچائے گی. اگر میں آپ کی اس بات کو لوں تو یہ بہت پازیٹیو ایکٹ تھا آپ کا ٹورڈز قرآن, کیونکہ اگر ایک دفعہ سمجھ نہیں آیا تو انسان کہے کہ اب اس میں کیا ہے سمجھنے کی چیز, نعوذ باللہ, چھوڑو رہنے دو.
لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے غفلت میں پڑھا، پہلی دفعہ جو پڑھا ہے، اب میں نے اس کو پورے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک پازیٹیوٹی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہے الحمدللہ کہ آپ صرف ایک قدم بڑھاتے ہیں. اور بسا اوقات تو کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے صرف قدم بڑھانے کی نیت کرتے ہیں لوگ اور اللہ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کا پیر بن جاتا ہے. اتنی سپورٹ پر اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ بس لینے والا چاہیے نا. وہ تو خالق کائنات ہے، اس کے پاس تو سارے پاورز ہیں. ہمیں ان پاورز کو لینے کا مستحق بننا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ توفیق تو دیتا ہی ہے، لیکن اس توفیق کا اہل بھی تو بننا ہے نا کہ وہ ہمیں دے توفیق. آج مجھے کتنے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے، ہم فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں. تو بھائی اللہ آپ کو توفیق نہیں دے رہا نا. دیر از سم تھنگ رانگ. کہیں نہ کہیں بیک آف اسکرین یا آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی مسٹیک ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ توفیق مل نہیں رہی. آپ کی نیتوں میں اگر 95% تہجد پڑھنا، 5% آپ گرانٹ دے رہے ہیں، اٹھ گئی تو پڑھ لوں گی، صرف 5%، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں اٹھائے گا. کیونکہ فرائض کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کا کافی سپورٹ ہوتا ہے، لیکن نوافل جو ہے نا وہ تو دل کی عبادت ہے. اس نے تو ویسے بھی آپ پر فرض نہیں کی. اس کے لیے آپ کی انٹینشن 100% چاہیے، 100% آپ کی نیت چاہیے. پھر آپ دیکھیں، آپ 1 گھنٹے پہلے بھی سوئیں، اللہ آپ کی آنکھ کیسے کھلواتا ہے. آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی ذات آپ کو بائی فورس اٹھا رہی ہے کہ اٹھو. اور اگر آپ نوافل کے پابند ہیں، جیسے کہ فرائض کے پابند ہوتے ہیں لوگ، اگر آپ ایسے ہی پابند ہیں، آپ کا کبھی چھوٹے گا بھی نا تو ایبسنٹ نہیں لگے گی. پہلی بات، ٹھیک ہے، وعدہ ہے اللہ کا. دوسری بات، آپ کو اگر غفلت آ گئی ہے، بھول گئے، آپ کو ریمائنڈر ملے گا، آپ کا الارم بجائے گا اللہ تعالیٰ. وہ کوئی ڈیفیکلٹی کے ساتھ ہی ہوگا، پھر آپ خود ہی کہیں گے ہاں یہ میں تہجد چھوڑنے لگی ہوں، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یہ خود ہی وہ جملے منہ سے نکلتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی الہام کر رہا ہے آپ کو. نفل روزوں کی عادت ہوتی ہے، پھر کسی وجہ سے آپ کے چھوٹنے لگتے ہیں تو آپ کو ریمائنڈر ملتا ہے خواب میں یا کسی کے ذریعے، کسی انسان کے ذریعے کہ روزے رکھ رہے تھے نا، کیا ہوا اب نہیں رکھ رہے، کہاں گئے وہ روزے جو جاری و ساری تھے. کوئی چیز ریزن نہیں بننی چاہیے. جیسے آپ کو کمفرٹیبل سچویشن اللہ دے، کبھی آپ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی اور ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، جیسے آپ کو کمفرٹیبل سچویشن ملی، آپ کو دوبارہ سے اپنے آپ کو ریفریش کرنے ان عبادات کے ساتھ جو آپ کر رہے تھے. ابن عمر کو کہا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابن عمر کہیں ایسے نہیں ہو جانا کہ جو تہجد پڑھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی جی بیٹا آپ جی. ہاں ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے فرشتے ہیں کہ 4 انگل برابر بھی آسمان پہ جگہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اسٹارٹنگ میں کہا کہ وہ غفلت میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، ہاں غفلت سے نکلیں، سدھاریں اور اپنا ہی فائدہ کریں. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ہم جتنی بھی عبادتیں کر لیں، فرشتے جتنی بھی عبادت کر لیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو اس کی شان ہے کہ اس کی عبادت ہونی چاہیے، عبادت کے لائق ہستی ہے، فائدہ ہمارا ہی ہے. ایک ذکر کرتے ہیں، فائدہ ہمارا ہی ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم میں بشر ہی ہوں، صرف اس پہ وہی آتی ہے. تو کیا آج ہم لوگ نبی کی امتی ہو کے اسپیشلی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں الحمدللہ، کیا ہم اسپیشلی ہم کو ہمارے دل پہ یہ ذمہ داری نہیں عائد ہو رہی کہ ہم اس سب چیزوں کو صحیح کرنے میں کچھ اپنا کنٹریبیوٹ کریں؟ بالکل بالکل، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ چیز تو واقعی انبیاء سے ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن کتنا ہے ان کے میسج کو آگے پہنچانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے پہنچانے کی ہم سب پر ذمہ داری ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا تو اللہ ہماری دعائیں بھی نہیں سنے گا. انبیاء کی جو اتنی دعائیں قبول ہوتی تھی نا، اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے. اور یہ باقاعدہ حدیث میں بات آتی ہے کہ جب ہم نے یہ کام اگر چھوڑ دیا تو اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا. پھر کرتے رہیں اللہ سے دعائیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جو ماحول چل رہا ہے، جتنے بھی فتنے ہیں، ہمارا اس کو ختم کرنے میں کتنا کنٹریبیوشن ہے، کتنا حصہ ہے. بارک اللہ. الحمدللہ سورہ انبیاء سے آپ نے بہت اچھا فہم نکالا، ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ.